السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اپنے زندگی کو بھرپور انجوائے کر رہے ہوں گے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور یہ دیکھیں جی ہمارے کوے اور یہ ہے ہمارا بلاک۔ یہ پیاری پیاری کلیاں، بہت ہی پیارا آج موسم ہے، اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ ابھی تک میں بیٹھی ہوئی تھی دھوپ پہ، بہت مزہ آ رہا تھا۔ بہت ہی مزہ آ رہا تھا دھوپ پہ مجھے، تو کافی دیر میں بیٹھی رہی۔ یہ تھوڑا کام ہو رہا ہے، اس کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ بندہ کچھ کر رہا ہے، میرے خیال میں کچھ ویلڈنگ کا کام۔ یہ دیکھیں جی پھول دکھانا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا پھول ہے یہ، قدرت دیکھیں کہ یہ کیسی لیئرز بنی ہوئی ہیں اس کی، سبحان اللہ۔ اور یہ ہیں ہماری مرغیاں، میں مرغی کو دیکھتی ہوں کیسے اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جانور کو، انسان تو انسان ہے، جانوروں کو بھی اتنا شعور دے دیا کہ اس کو کیسے کھلا رہی ہے اپنے بچوں کو، کیسے کھلاتی ہیں۔ میں دیکھتی ہوں وہ دانہ نکال کے بچوں کو دیتی ہے تاکہ وہ صحیح طریقے سے کھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی اتنا شعور دے دیا، کمال۔ اور جب وہ گھر بناتے ہیں میں حیران ہوتی ہوں۔ وہ جو میں نے ایک نیسٹ والا آپ کو دکھایا تھا، آپ لوگوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا، میرے پچھلے کسی میں تھا ولاگ میں، بہت ہی زبردست ہے وہ۔ تو اس کا ایک اللہ کی شان یاد آتی ہے کہ اس نے کیسے بچوں کے لیے کوشن بنائے ہوئے ہیں اور کتنے خوبصورت اس نے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے انڈے دینے کے لیے۔ پھر اس کو انسان جیسے جیسے دیکھتا جاتا ہے حیران ہوتا جاتا ہے کہ دیکھو قدرت، اللہ تعالیٰ نے کتنی کہ جانوروں کو بھی شعور دیا ہوا ہے گھر بنانے کا اور بچوں کے خیال کا، کہ وہ کیسے ان کے کمفرٹ کا۔ حیران کن ہے وہ نیسٹ، اگر آپ دیکھیں وہ تو گرا ہوا تھا وہ درخت سے، تو وہ میں نے اٹھا لیا، کسی نے درخت کاٹ دیا تھا، اس پہ نیسٹ بنے ہوئے تھے، بہت سارے تھے، لیکن میں نے ایک اٹھا کے میں نے کہا دیکھوں تو صحیح اس میں ہے کیا۔ تو اس کو میں نے کھول کے دیکھا تو آپ یقین کریں کمال تھا۔ ایک کیا کوئی انجینئر بنائے گا اس پہ جو کام کیا ہوا تھا، کیا کوئی آرکیٹیکٹ بنائے گا، اتنا زبردست۔ تو ماں باپ تو ہے، چاہے جانور ہیں چاہے انسان ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ انسان کو بچوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کی
سب سے پہلی رسپانسبلٹی جو ہے وہ بچے ہوتے ہیں. بچوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے. سب سے زیادہ اچھے ماں باپ بننا چاہیے. صرف ماں باپ بن جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن ان کی تربیت کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے. بچوں کی تربیت کرنا بہت بڑی بات ہے. بچوں کو صرف بڑا کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے، ان کی تربیت کرنا بڑی بات ہے. اور صرف بچوں کو کتابیں تھما دینا یا اسکول بھیج دینا اور ان کا پیٹ بھر دینا، صرف یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے. بہت کچھ ہے جو ہمیں اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہیے. ان کی تربیت کرنی چاہیے، ان کو اچھا انسان بننے کے لیے، ان کو اپنے لیے اچھا بننے کے لیے سب سے اہم بات میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچوں کو یہ سکھائیں کہ ان کی خوبصورت زندگی کیسے بن سکتی ہے، وہ کس طرح خوش رہ سکتے ہیں. صرف کتابوں میں ان کو گھسیڑ کے اور ان پہ بہت زیادہ سختیاں کر کے ہم ان کی تربیت نہیں کر سکتے. ان کو یہ بتانا ہے کہ ان کی اچھی زندگی کیسے گزر سکتی ہے، وہ کیسے پرسکون رہ سکتے ہیں. اور وہ اس وقت ہوگا جب ماں باپ پرسکون ہوں گے، جب ماں باپ کو پتہ ہوگا کہ ان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے نا. ایسا کہ جو ماں باپ خود ہی بے چین اور بے قرار ہوں گے تو ان کی اولاد کیسے پرسکون رہ سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. یہ دیکھیں، یہ بچے دیکھیں کیسے ان کو نکال کے کھلا رہی ہے. ابھی تھوڑے بڑے ہو گئے نا، ماشاء اللہ سے ابھی تھوڑے بڑے ہو گئے. اچھا، یہ جب رات کو بیٹھتی ہے نا اپنے بچوں کو پروں میں لے کے، وہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی. وہ ایک دیکھنے والا سین ہوتا ہے. اوہو، سارا بالکل پھیل کے بیٹھی ہوتی ہے اور سب بچے، ایک بچہ بھی باہر نہیں ہوتا، سب اس کے پروں میں ہوتے ہیں. کمال ہے، اتنا شعور، کمال ہے اللہ کی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ کتنی بڑی رحمت ہے. تو میں بات کر رہی تھی کہ جب تک پیرنٹس جو ہیں پرسکون نہیں ہوں گے، اس وقت تک بچے بھی پرسکون نہیں رہ سکتے. سب سے پہلے ماں باپ کو اپنی تربیت صحیح کرنی ہے. تربیت تو ہو چکی ہے ان کی نا، تربیت تو ہو چکی، لیکن اپنی تربیت کو صحیح کرنا ہے. بات بات پہ چڑچڑاپن، بات بات پہ بچوں کو الٹا سیدھا کہنا، بے سکون رہنا خود بھی اور گھر کا ماحول بھی خراب کرنا، یہ جو ہے ماں باپ کو زیب نہیں دیتا، سوٹ نہیں کرتا. ماں باپ اس وقت تک بنے نا جب تک آپ پرسکون نہ ہو. سچ تو یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک ماں باپ بننا ہی نہیں چاہیے جب تک مکمل طور پہ آپ لوگ خود ایک اچھا انسان نہ بن جائیں کہ آپ کسی کی تربیت کر سکتے ہیں. لیکن اب اتفاقاً بن ہی گئے ہیں
تو پھر اپنی تربیت کریں. اپنی تربیت کرنی چاہیے. تو اس پہ بات کرتے ہیں تھوڑی دیر میں. شاید میرے کوئی مہمان آ گئے. یہ دیکھیں اس کے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ. یہ بٹیر بیٹھا ہوا سامنے. یہ بٹیر بٹیر بہت ہیں یہاں. یہ بٹیر ہے. اس قدر اس طرف شور آ رہا ہے. یہ مرغی نے بٹیر کو بھگا دیا. اس سائڈ پہ اس قدر شور آ رہا تھا کہ میں نے کہا دیکھوں تو ان کو کیا مسئلہ ہے. یہ جو اسکرولس ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو بیٹھی ہوئی ہے اسکرول اس قدر شور مچا رہے ہیں. یہ میں نے کہا دیکھو ان کو کیا مسئلہ کیا ہے. تو دیکھا تو وہ ایک بلی بیٹھی ہوئی. یہ اسی کی ان کی آواز ہے گلہریوں کی. اتنا یہ شور مچا رہی تھی. یہ بیٹھی ہوئی ہے دیکھیں مزے سے. جی تو ہم بات کر رہے تھے بچوں کی تربیت پہ نا. تو بچوں کی تربیت ایک معاشرے کی تربیت. جب تک کہ انسان خود اس قابل نہ ہو کہ کوئی بچے کی پرورش کر سکے تو اس وقت تک میں کیا کہوں کہ بچے پیدا ہی نہیں کرنے چاہیے ہے نا میرے خیال میں. کتنی پیاری کلیاں ہیں کتنے پیارے پھول. تو ضروری ہے. دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس بات سے شرماتے ہیں کہ ہم اپنی تربیت کیا کریں. ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے. یعنی کہ جیسے ایک قسم کی ایک اکڑن پیدا ہو جاتی ہے. ایک قسم کا ایک مطلب کہ اتنے بالکل سخت ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی تربیت نہیں کرنی. ہمیں اپنے بچوں کو ہی سیدھا رکھنا ہے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے رکھیں. حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ بچے ان کے کہنے پہ چلیں گے. اگر وہ آپ کے سامنے آپ کے کہنے پہ چلیں گے تو کبھی تو وہ آزاد ہوں گے. کسی لمحے کسی ٹائم وہ اپنے وہ ضرور کریں گے جو ان کا دل چاہے گا. تو بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ ایک بہت ہی خوبصورت معاشرہ جس سے وجود میں آئے. جیسے آپ ماحول دیکھنا چاہتے ہیں ویسی تربیت کریں. جیسے آپ چاہتے ہیں کہ ماحول پرسکون رہے. بچے مطلب ایسے کام کریں جو کہ معاشرے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوں نہ کہ مسئلے مسائل پیدا کریں.
دیکھیں اب بہت سے لوگ ہیں جو بچوں کو ایسی تربیت کرتے ہیں جن کی کہ میں سب کی بات نہیں کرتی، لیکن کوئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس ان کو جاب مل جائے، بات ختم، بچے پڑھ لکھ جائیں، ان کو جاب مل جائے۔ وہ کیا جاب ہے، کیسی جاب ہے، نہیں، صرف پیسہ آنا چاہیے۔ یہ تربیت نہیں ہے۔ تربیت یہ ہے کہ آپ کو حق حلال کی کمائی کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور پھر آپ کو کمانا ہے، اور وہ پھر آپ کا حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ یہ تربیت کریں کہ آپ کو صرف پیسہ کمانا ہے۔ وہ تو پھر بچے ہر غلط رستہ اختیار کریں گے، ہر غلط رستہ بچے اختیار کریں گے، اور وہ پیسہ کمانے کی، کیونکہ ان کے ماں باپ کی فرمائش ہی یہی ہے، کیونکہ ان کے ماں باپ، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بچے ہمیشہ ماں باپ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ان کے ماں باپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو پیسہ کمانا ہے، اور بس پڑھنا لکھنا اور بس پیسہ کمانا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ آپ کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ کو پرسکون رہنا ہے، آپ کو کس طریقے سے کمائی کرنی ہے، اپنی محنت سے کمانا ہے، یا جو پیسہ ملے بس پیسہ آنا چاہیے، نہیں، پھر یہ تربیت نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پہلے دن سے ہی آپ جب پہلی کلاس میں ہی بچے کو بھیجتے ہیں، تو اس دن سے بھی پہلے جب بچہ آپ کی گود میں ہوتا ہے، اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے، اور جب اس کی تربیت ہو چکتی ہے تو معاشرہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ وہ بہت اسٹرانگ ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی غلط تربیت کریں گے تو بھی اس کو آپ واپس اس میں کوئی اتنی، جیسے کہ کچھ ماں باپ میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، اس طرح سے پھر بچوں میں بھی فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت پہ ٹائم لگانا چاہیے، بچوں کو ٹائم دینا چاہیے۔ ٹائم صرف یہ نہیں کہ ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ٹائم یہ نہیں کہ ہم نے ان کو دودھ پلا کے چھوڑ دیا، نہیں، ٹائم یہ ہے کہ ان سے بات چیت کریں، ان کو بتائیں، اس سے پہلے کہ معاشرہ ان کو غلط راستے پہ لگا دیں، آپ ان کی تربیت کریں، ان کو بتائیں کہ دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے۔ تو یہ ایک انتہائی اہم کردار ہے اس میں ماں باپ کا۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا ایک پرندہ ہے، بہت پیارا پرندہ ہے۔ اتنے پیارے پیارے پرندے آتے ہیں۔ یہ جو ہمارا معاشرہ بنا ہوا ہے نا، یہ سارا ہمارے اپنے ہی اعمالوں کا بنا ہوا ہے۔ حقیقت یہی ہے، یہ ماں باپ، یہ ہمارا ارد گرد کا ماحول۔ دیکھیں بعض ماں باپ جو ہیں وہ انتہائی اچھے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان میں ایک بات ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں ان کو، بچوں کو معاشرے پہ، ان کے حالات پہ اور ان کے ماحول پہ، پھر ان کی تربیت ایسے ہوتی ہے جیسے ان کا ارد گرد ہوتا ہے، جیسے جس میں وہ پرورش پاتے ہیں، پھر وہ ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ اگر ماں باپ ٹائم نکال کے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ ماحول کیسا ہے،
یا دنیا میں کیا چلتا ہے کیا نہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اگر ماں باپ بتا دیں تو وہ پھر اپنے ارد گرد کا اثر نہیں لیں گے، اگر لیں گے بھی تو کم لیں گے، اور بار بار جب رپیٹ آپ کریں گے تو وہ بات ان میں ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں آج کل یہ رجحان، نشوں کے رجحان، کتنی ایڈکشن ہے آج کل مختلف قسم کی، یہ کہاں سے آئی ہے؟ ان کے ماحول سے آئی ہے، ان کی دوستیوں سے آئی ہے، ان کے ارد گرد سے آئی ہے۔ جب ماں باپ بٹھا کے ان کو بتائیں گے، ان کے سائیڈ ایفیکٹ بتائیں گے، ان کی برائیاں بتائیں گے، تو آپ سوچیں کہ کتنا اثر پڑے گا۔ اور کچھ ماں باپ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل فلیکسیبل نہیں ہوتے بچوں کے لیے، ان کے دل میں کوئی اتنا ان کے لیے نرم گوشہ نہیں ہوتا، اور پھر بچے بھی ویسے ہی بن جاتے ہیں۔